بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنذ للزمان اما للابتداء في الماضي كما تقول في شعبان ما رأيته مذ رجبا وللظرفية في الحاضر نحو ما رأيته مذ شهرنا ومنذ يومنا أي في شهرنا وفي يومنا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے مذ اور منذ یہ 15واں اور 16واں حرف ہے، اس کا استعمال بیان فرما رہے ہیں۔ حروف جارہ میں 15واں اور مذ اور 16واں منذ ہے، یہ دونوں ظرف زمان کے لیے آتے ہیں۔ یہ دونوں حرف یا تو ماضی میں ابتدائے زمانے کے لیے آتے ہیں، یعنی زمانے ماضی میں فعل کی ابتدا کے لیے ہوں گے، جیسے شعبان کے مہینے میں آپ یہ کہیں ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اس کو رجب کے مہینے سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا رجب کے مہینے سے۔ یا زمانہ حاضر میں ظرفیت کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ فعل کا تمام زمانہ یہی زمانہ حاضر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رأیتہ مذ شہرنا او منذ شہرنا، ما رأیتہ مذ شہرنا او منذ یومنا، میں نے اس کو اس مہینے میں یا آج کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کا پورا زمانہ یہ موجودہ مہینہ ہے یا موجودہ دن ہے۔ تو مذ اور منذ ماضی میں بسا اوقات آئیں گے کل زمانہ بتانے کے لیے، اور موجودہ زمانے میں اگر آپ بتائیں گے تو پھر آپ صرف یہ کہیں گے کہ بس میں نے اس مہینے یا اس دن یا ایک گھنٹہ نہیں دیکھا، 2 گھنٹے نہیں دیکھا، 10 دن نہیں دیکھا، یعنی کل مدت آپ اس میں کیا کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ ومنذ ومذ للزمانی، مذ اور منذ زمان کے لیے آتے ہیں، ظرف کے لیے آتے ہیں۔ اما للابتداء فی الماضی، کما تقول فی شعبان، جیسا کہ آپ شعبان میں کہیں ما رأیتہ مذ رجب، میں نے اس کو رجب سے نہیں دیکھا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی جو مدت ہے وہ رجب سے شروع ہو رہی ہے۔ وللظرفیت فی الحاضر، اور زمانہ حال میں یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا مذ شہرنا، اس مہینے، ومنذ یومنا، یا آج کے دن، ای فی شہرنا و فی یومنا، یعنی میرے نہ دیکھنے کی جو کل مدت ہے بس وہ یہ ایک مہینہ ہی ہے، یہ ایک دن ہے۔ وخلا وعدا وحاشا للاستثناء، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف جارہ میں سے 17واں حرف خلا، 18واں حرف عدا اور 19واں حرف حاشا، یہ تینوں حروف استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، نحو جان القوم خلا زید، قوم میرے پاس آئی ہے سوائے زید کے، وحاشا عمر وعدا بکر، عمر کے بغیر اور بکر کے بغیر، مطلب آنے کی نسبت پوری قوم کی طرف تھی نا، اس قوم میں زید عمر بکر بھی شامل تھے، تو خلا حاشا اور عدا کے ذریعے سے آپ نے قوم سے ان افراد کو نکال دیا، آنے کی نسبت ان سے اب کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فصل الحروف المشبہۃ بالفعل، یہ فصل ہے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ ستۃ، 6 حروف، حروف مشبہ بالفعل، انا، انا، کانا، لاکن، لیتا اور لعل۔ وهذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مطلب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب الاسم وترفع الخبر، اسم کو یعنی مبتدا کو یہ نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع، کما عرفت، جیسا کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھ بھی لیا ہے۔ نحو مثال ان زیدا قائم، اصل میں تھا زید قائم، جملہ اسمیہ تھا، ان آ گیا حروف مشبہ بالفعل میں سے، زید جو کہ مبتدا تھا اس کو اس نے نصب دے دیا اور قائم کو اس نے کیا دے دیا، رفع۔ وقد يلحقها ملکافۃ فتکفها عن العمل، اور بے شک اس کے آخر میں ما الکافہ بھی آتی ہے، فتکفها، پس وہ ما الکافہ روک دیتی ہے ان حروف کو عن العمل، عمل کرنے سے، پھر یہ عمل نہیں کرتے، یعنی ان کا ترجمہ تو ہوتا ہے، معنی تو ان کا آپ کرتے ہیں لیکن عمل لفظوں میں یہ نہیں کرتے۔ وحینئذ تدخل علی الافعال، اس وقت یہ افعال پر داخل ہوتے ہیں، کیا مطلب کہ جب انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعل، ان کے شروع میں، ان کے آخر میں اب ما لگا دیں گے، انا کے آخر میں ما لگائیں گے تو انما، انا کے آخر میں ما لگائیں گے تو انما، لاکنہ کے آخر میں ما لگائیں گے تو لاکنما،
پھر یہ افعال پر داخل ہوں گے، جملہ فعلیہ پر داخل ہوں گے. جیسے ایک مثال بھی دی ہے، انما قام زید. اب یہاں پر دیکھیں ما قام پر داخل ہے، قام فعل ہے. وعلم ان المقصورة الحمزة لا تغير معنى الجملة بل تؤكدها، وأن المفتوحة الحمزة مع ما بعد ما من الاسم والخبر في حكم المفرد، ولذلك يجب الكسر إذا كان في ابتداء الكلام نحو إن زيدا قائم، وبعد القول كقوله تعالى يقول إنها بقرة، وبعد الموصول نحو ما رأيت الذي إنه في المسجد، وإذا كان في قبرها اللام نحو إن زيدا لقائم، ويجب الفتح حيث تقع فاعلا. اچھا جی، اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ ان مقصورۃ الحمزہ، ان حمزہ کے نیچے کسرہ ان، اور ان مفتوحۃ الحمزہ کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں. حروف مشبہ بالفعل میں دو حروف ہے نا، ان اور ان. بظاہر تو ان کا معنی ایک ہی ہے، بے شک یا یقیناً یا حقیقتاً، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، لیکن ان میں فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ ان مقصورہ جو ہے یہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا. ان حمزہ کے کسرہ کے ساتھ یہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ جملے کے معنی کو پختہ اور مضبوط کرتا ہے. مثال کے طور پر ان زیدن قائم، اس مثال میں ان نے اگلے جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کیا ہے بلکہ مضبوط اور مؤکد کیا ہے. ان زیدن قائم، پہلے تھا زیدن قائم، زید کھڑا ہے. اب ان آ گیا تو بے شک زید کھڑا ہے، یعنی معنی کے اندر کیا آ گئی؟ پختگی آ گئی. اور ان اپنے مابعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اور جملے کو مفرد کے حکم میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خبر مصدر کی اسم کی طرف اضافت کی جائے. جو خبر ہے مصدر کی وہ اسم کی طرف کیا کر دی جائے؟ اس کی اضافت کر دی. جیسے مثال کے طور پر پہلے آپ یہ سمجھ لینا کہ ان جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے، لیکن ان جو ہے یہ جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. پھر وہ جملہ جملہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کس کے حکم میں ہو جاتا ہے؟ وہ مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. اب جملہ مفرد کے حکم میں ہوتا کیسے ہے؟ اس کا آسان سا طریقہ ہے، جو فعل ہے اس کا مصدر نکالیں، اس مصدر کو ما بعد والے اسم کی طرف مضاف کر دیں. جو فعل استعمال ہوا ہے اس فعل کا کیا نکال لیں؟ مصدر، اور اس مصدر کو ما بعد جو اسم ہے اس کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بلغنی انہ قام ان زیدن قائم، بلغنی مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان زیدن قائم کہ بے شک زید کھڑا ہے. اب ان کے بعد جو زیدن قائم ہے یہ مفرد کے حکم میں ہو کر بالغا کا فاعل ہے. فاعل مفرد ہوتا ہے نا، تو یہ مفرد کے حکم میں بالغا کا کیا ہے؟ فاعل. لیکن ہے یہ پورا جملہ، یہ کیا ہے؟ پورا جملہ ہے. جیسے یہاں پر دیکھ لیں آپ، بلغنی ان زیدن قائم، اب یہ بالغ فعل ہے، نون یا زیر نہیں، یہ اس کا مفعول بھی ہے. اور ان زیدن قائم پورا جملہ مفرد کے حکم میں ہو کر بالغا کا فاعل ہے. یہ بالغا کا کیا ہے؟ فاعل. اب یہاں پر قائم اس میں فاعل کا صیغہ، اس کا مصدر نکالیں. وہ مصدر کیا ہے؟ قیام. قیام کو آپ زید کی طرف مضاف کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ ان قیام زیدن کہ بے شک زید کے کھڑے ہونے کی خبر مجھ تک پہنچی ہے. بے شک زید کے کھڑے ہونے کی خبر مجھ تک پہنچی. اور اگر یوں ہوتا بلغنی ان قام زیدن تو پھر بھی قام فعل کو مصدر میں تبدیل کر دیتے، اور پھر مصدر کی زید کی طرف کیا ہو جاتی؟ اضافت ہو جاتی. یہ دوسرا فرق ہے. پہلا فرق کیا تھا کہ ان جو ہے ان، بلکہ پہلا ہی فرق ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ ان یہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، صرف اس میں پختگی پیدا کرتا ہے. اور ان جملے کے معنی کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے، جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ان یہ 8 مقامات پر آتا ہے. مصنف نے 4 مقامات کا ذکر کیا ہے، اور ان مفتوحۃ الحمزہ جو یہ 7 مقامات پر آتا ہے. ان کتنے مقامات پر آتا ہے؟ 8 پر. اور جو
अन्ना है वो 7 मकामात पर आता है, ये भी इनके अंदर फर्क है। इन्ना कितने मकामात पर आता है? 8 पर। मुसन्निफ ने कितने जिक्र किए? 4। नंबर 1, इन्ना कलाम की इब्तिदा में आता है, जैसे इन्न ज़ैदन काइमुन। नंबर 2, कौल के बाद, यानी काला यकूल कोई फेल भी आ जाए इसके बाद भी इन्ना इस्तेमाल होगा, जैसे यकूल इन्नहा बकरतुन, मिसाल मुसन्निफ ने जिक्र की है। नंबर 3, इसमें मौसूल के बाद, जैसे मा रअयतुल्लज़ी इन्नहु फिल मस्जिद, अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है उसके बाद इन्ना आएगा। नंबर 4, जब इसकी खबर में लाम हो, जब इन्ना की खबर में क्या आ जाए? लाम, तो फिर भी इन्ना इस्तेमाल होगा, अन्ना इस्तेमाल नहीं होगा। ये 4 मकामात मुसन्निफ ने जिक्र किए हैं, लेकिन 4 और भी हैं। नंबर 5 है, उसमें जवाब कसम में इन्ना इस्तेमाल होता है, जैसे वल्लाहि इन्न ज़ैदन काइमुन। नंबर 6, हर्फ निदा के बाद भी इन्ना इस्तेमाल होता है, जैसे या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन। नंबर 7, हत्ता इब्तिदाइया के बाद भी इन्ना इस्तेमाल होता है, जैसे मरीज़ फुलानुन, फुला मरीज हुआ। हत्ता इन्नहुम ला यरजूनहु, यहाँ तक कि वो इसकी उम्मीद नहीं रखते थे। नंबर 8, हरूफ तंबीह के बाद, जैसे अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला हरफ तंबीह है ना, और अन्ना, ये 7 मकामात पर आता है। नंबर 1, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर फाइल बन रहा हो तो फिर अन्ना आएगा, इन्ना नहीं आएगा। अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर क्या बन रहा हो? फाइल बन रहा हो। जैसे इसकी मिसाल आपने यहाँ पढ़ी भी है, बलगनी अन्न ज़ैदन काइमुन। नंबर 2, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मफऊल बन रहा हो तो फिर भी अन्ना इस्तेमाल होगा, क्योंकि मफऊल मुफरद होता है ना, फाइल भी मुफरद होता है। तो जहां पर हमें मुफरद की जरूरत होगी वहां हम जुमले को मुफरद बनाएंगे, और जुमले को मुफरद बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अन्ना, इन्ना नहीं होता। नंबर 3, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मुब्तदा बन रहा हो। नंबर 4, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मुज़ाफ इलैह बन रहा हो। नंबर 5, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मजरूर बन रहा हो। नंबर 6, लव के बाद, जैसे लव अन्नका इंदना लअकरमतुका। नंबर 7, लव ला के बाद। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अन्ना का इस्म और खबर मिलकर फाइल बने, अन्ना का इस्म और खबर मिलकर मफऊल बने, अन्ना का इस्म और खबर मिलकर मुब्तदा बने, अन्ना का इस्म और खबर मिलकर मुज़ाफ इलैह बने, अन्ना का इस्म और खबर मिलकर, हाँ, इसी तरह लव के बाद और लव ला के बाद या अन्ना इस्तेमाल होगा। वालम, और आप जान लें, अन्ना अन्ना, बेशक, बेशक इन्ना, हमजा के कसरा के साथ, ला तुगय्यिरु मानल जुमला, जुमले के माने को तब्दील नहीं करता, बल तुअक्किदुहा, बल्कि उसमें ताकीद पैदा कर देता है। व अन्नल मफ्तूहता, और बेशक, और अन्ना मफ्तूहतुल हमजा मा बादा मा मिनल इस्मी वल खबरी, अपने इस्म और खबर से मिलने के साथ फी हुक्म मुफरद, मुफरद के हुक्म में हो जाता है। वालिज़ालिका, यही वजह है, यजिबुल कसरु, वाजिब है, जरूरी है कसरा देना, इज़ा काना फी इब्तिदाइल कलाम, जब ये कलाम की इब्तिदा में आ जाए, जैसे इन्न ज़ैदन काइमुन। अब अन्ना नहीं पढ़ेंगे आप, इन्ना पढ़ेंगे। वबादल कौल, और कौल के बाद भी इन्ना आएगा, कौली ताला, जैसे यकूल इन्नहा बकरतुन। वबादल मौसूल, इसमें मौसूल के बाद भी इन्ना आएगा, जैसे मा रअयतुल्लज़ी इन्नहु फिल मस्जिद। वइज़ा काना फी खबरिहा लाम, और जब खबर में लाम आ जाए तो फिर भी इन्ना इस्तेमाल होगा, जैसे इन्न ज़ैदन लक़ाइमुन। अब ये खबर है ना, इसके शुरू में लाम है तो शुरू में इन्ना इस्तेमाल होगा। वयजिबुल फ़त्हु हैसु तक़अ फ़ाइलन, और जरूरी है फतह देना, यानी अन्ना पढ़ना, कब? जब ये फाइल बने अपने इस्म और खबर से मिलकर, जैसे बलगनी अन्न ज़ैदन काइमुन। अब अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर ये बलगा का फाइल है। वहैसु तक़अ मफ़ऊलन, और जहां पर ये मफ़ऊल बने, जैसे नहवु करीतु अन्नका काइमुन। अब करीतु फेल है, तू ज़मीर इसमें फाइल है, अन्नका काइमुन ये पूरा जुमला इसका मफ़ऊल भी है। वहैसु तक़अ मुब्तदा, और जहां पर ये मुब्तदा बने, जैसे इंदी अन्नका काइमुन। अब इंदी खबर मुक़द्दम है, अन्नका काइमुन ये मुब्तदा मुअख्खर है। वहैसु तक़अ मुज़ाफ़न इलैहि, और जहां पर ये मुज़ाफ़ुन इलैह बने, नहवु जैसे अजबतु मिन तूलिन अन्न बकरन काइमुन। अब यहाँ पर देखें,
طول مضاف ہے، ان اس کا مضاف الیہ ہے، وحیث تقع مجرورا، اور جہاں پر یہ مجرور ہو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر، جیسے عجیب تم من ان بکرن قائم، من حرف جار ہے، ان بکرن قائم یہ من کا مجرور ہے، وبعد لو، اور لو کے بعد جیسے لو انکی عندنا لکرمتکی، اگر آپ میرے پاس ہوتی تو میں آپ کا ضرور اکرام کرتا ہوں، وبعد لولا، اور لولا کے بعد جیسے لولا انہ حاضر لغاب زید، بے شک وہ حاضر ہوتا تو یقیناً زید غائب ہوتا۔ ويجوز العطف على اسم ان المكسورة بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ، نحو ان زيدا قائم وعمر وعمرا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ آسان سے فائدہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب انا مکسورہ کے اسم پر آپ کسی اور اسم کا عطف کریں، انا مکسورہ کے اسم پر جب کسی اور اسم کا آپ کیا کریں عطف، تو پھر معطوف کے اوپر جو اعراب ہے آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا نام ہے پیش بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیش پڑھیں گے اصل کے اعتبار سے اور زبر پڑھیں گے لفظوں کے اعتبار سے۔ اس کو مثال سے سمجھے پھر سمجھ آ جائے گا، جیسے دیکھیں ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، اب یہاں دیکھیں زیدن پر عطف کریں آپ عمر کا، تو لفظوں میں دیکھیں زید منصوب ہے تو عمر کو بھی آپ منصوب پڑھیں گے عمرن، اور اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں تو زید مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو آپ عمر پر زید کا جو اصلی اعراب ہے وہ پڑھ لیں، ان زید قائم وعمر وعلم ان المكسورة يجوز دخول اللام على قبرها وقد تخفف فيلزمها اللام كقول تعالى وان كل لما ليوفينهم۔ یہاں سے بھی ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، وہ بھی آسان سا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ ان کی خبر پر لام کا داخل کرنا جائز ہے، لیکن جب آپ ان کے شد کو ختم کر دیں اور ان پر جزم پڑھیں تو پھر اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں مثال وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ یہ ان کی خبر ہے، اگر آپ ان کو مشدد پڑھتے ہیں تو یہ لام لانا صرف جائز ہے، ضروری نہیں ہے، وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مخفف پڑھیں یعنی اس کے شد کو ختم کر دیں، کیونکہ ان اور ان یہ دونوں شد کے بغیر بھی پڑھے جاتے ہیں، جب آپ اس کی شد ختم کر دیں اور اس کو مجزوم پڑھیں ان، تو پھر اس کی خبر پر لام کا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، یعنی اصل میں یہ مشدد تھا پھر اس میں تخفیف کر دی، شاید اس کا ختم کر دیا۔ معلم اور آپ جان لیں ان بے شک ان المکسورہ جو کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، یجوز دخول اللام علی قبرها جائز ہے لام کا داخل کرنا اس کی خبر پر، وقت تخفف اور کبھی اس میں تخفیف بھی پیدا کر دی جاتی ہے، کس میں ان میں، یعنی اس میں شاید نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کو جزم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، فیلزمها اللام پھر لازم ہے اس پر لام کا پڑھنا، فقولی تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہاں سے ایک اور فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس کو مخفف پڑھنا بھی جائز ہے، بغیر شد کے پڑھنا بھی اس کو کیا ہے جائز ہے، جب آپ اس کو بغیر شد کے پڑھیں گے تو اس کے عمل کو آپ باطل بھی کر سکتے ہیں کہ پھر اس کو آپ عمل نہ دیں، یعنی یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع نہ دیں، جیسے سورہ یاسین کے اندر ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اب یہاں پر ان اصل میں تھا ان، اس کے شد کو ختم کر دیا گیا، تو کل کو آپ ان کی وجہ سے نصب نہیں دے رہے بلکہ رفع پڑھ رہے ہیں، اب یہاں رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور نصب پڑھنا بھی کیا ہے جائز، وَإِن كُلًّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ پڑھیں پھر ٹھیک، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ پڑھیں پھر ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ دَخُولُهَا عَلَى الْأَفْعَالِ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان جب اس کے شد کو ختم کر دیا جائے، جب اس کے شد کو کیا کر دیا جائے
ختم کر دیا جائے تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ یہ افعال پر داخل ہو، مبتدا اور خبر پر داخل نہ ہو۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، دخول ہوا ان کا داخل الفاظ افعال پر مبتدا اور خبر کی بجائے، نحو قولی تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ، اب دیکھیں ان شد کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کنت فعل پر داخل ہے۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اب ان دیکھیں شد کے ساتھ نہیں ہے، نظن فعل پر داخل ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْتُوحَةَ قَدْ تُخَفَّفُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِعْمَالُهَا فِي ضَمِيرِ شَأْنٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ جملة اسمية كانت نحو بلغني أن زيد قائم، أو فعلية نحو بلغني أن قد قام زيد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کی شد کو ختم کرنا جائز ہے، ایسے ہی انا کی شد کو ختم کرنا بھی جائز ہے۔ ان کو ان پڑھنا اور انا کو ان پڑھنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن جب آپ انا کی شد کو ختم کریں گے اور آپ اس کو ان پڑھیں گے تو پھر اس وقت ضروری ہوگا کہ یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرے۔ ضمیر شان کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دو ضمیریں پڑھی تھی، ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ ضمیر شان اس مذکر کی ضمیر کو کہتے ہیں جس کا مرجع پیچھے موجود نہیں ہوتا، اور ضمیر قصہ اس مؤنث کی ضمیر کو کہتے ہیں جس کا مرجع پیچھے موجود نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ان کی شد کو ختم کر دیں گے پھر یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کریں گے، یعنی وہ ضمیر پوشیدہ ہوگی، اس میں ان عمل کر رہا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، پھر یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، فعلیہ پر بھی۔ مثال سے سمجھ آ جائے گا، جیسے دیکھیں بلغنی ان زید قائم، اب دیکھیں بلغ فعل ہے، نون یا زرنی اس کا مفعول بھی ہے، اور ان اصل میں تھا ان، اس کی شد کو آپ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جب آپ نے اس کی شد کو ختم کیا تو شد کو ختم کرنے کے بعد اب یہ زید قائم میں عمل نہیں کر رہا، بلکہ ان ہوا ضمیر شان کے اندر عمل کر رہا ہے جو کہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ او فعلیہ، یا پھر وہ جملہ کیا ہوگا؟ فعلیہ ہوگا، نحو جیسے بلغنی ان قد قام زید۔ اب یہاں پر دیکھیں ان شد کے بغیر ہے، مخفف ہے، تو یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہے، بلغنی ان قد قام زید۔ وَيَجِبُ دُخُولُ السِّينِ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفُ النَّفْيِ عَلَى الْفِعْلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کی شد کو آپ ختم کریں گے اور آپ اس کو مخفف پڑھیں گے تو پھر ضروری ہوگا کہ سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی فعل پر داخل ہو، مطلب اس کے بعد جملہ فعلیہ آئے گا تو ضروری ہوگا کہ فعل پر کیا داخل ہو؟ سین داخل ہو، سوفا داخل ہو، یا پھر قد داخل ہو، یا پھر حرف نفی داخل ہو۔ ہر ایک کی مثال بھی دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے علم ان سیکون، اب دیکھیں ان یکون فعل پر داخل ہے تو فعل سے پہلے سین آ گیا، اسی طرح یکون سے پہلے سین ہے، قد بھی آ سکتا تھا، مثال کے طور پر یوں ہوتا علم ان قد یکون، تو پھر نہیں ہوگا، یکون بھی ہو سکتا ہے، یہ اسی طرح حرف نفی پھر اس سے پیچھے آنا ضروری ہے۔ والضمیر المستتر اسم ان والجملة خبرها، بس یہاں تک دیکھیں۔ یہاں سے ترکیب کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کو آپ مخفف کریں گے تو پھر اس کی ترکیب کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہاں سے اب اس کی ترکیب کا طریقہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا کہ اس کی ترکیب کا طریقہ پھر یہ ہوگا، یہ جو ان ہے، ان عمل کرے گا ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر میں، جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ ان جو ہے ضمیر شان مقدر میں پھر عمل کرے گا اور جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ مثال کو سمجھے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیں عالم فعل ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کون سے؟ آپ کہیں گے ان مخففہ من المثقلہ، کیا مطلب کہ ان کو مخفف پڑھا جا رہا ہے، اصل میں مشدد تھا، اب یہ عمل کر رہے ہیں ہوا ضمیر کے اندر، وہ ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، سیکون منکم مرضی یہ پورا جملہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، حروف مشبہ بالفعل میں سے دوسرا حرف ہے کأن، یہ آتا ہے تشبیہ کے لیے، جیسے کأن زید الاسد، گویا کہ زید، کأن زید الاسد، گویا کہ زید شیر ہے، مطلب شیر کی طرح ہے۔ وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّن كَافِ التَّشْبِيهِ وَإِنَّ الْمَقْصُورَ،
وَإِنَّمَا فُتِحَتْ لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهَا تَقْدِيرُهُ إِنَّ زَيْدًا كَالْأَسَدِ۔ یہاں سے کأنہ کی اصل بیان فرما رہا ہے کہ کأنہ اصل میں کیا تھا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کأنہ اصل میں تھا کاف زبر کا اور انہ. کاف زبر کا، کاف تشبیہ کا ہے اس کے شروع میں اور انہ ہے اصل میں. لیکن کاف تشبیہ کو اس کے شروع میں لائے تو جب انہ کے شروع میں کوئی اور حرف آ جاتا ہے تو پھر انہ کے کسرہ کو زبر کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، پھر انہ نہیں ہوگا، پھر انہ ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کأن زیدن الاسد، جیسے میں تھا ان زیدن کل اسدی، اصل میں کیا تھا ان زیدن کل اسدی. یہ جو کاف تشبیہ کا تھا اس کو کس کے شروع میں لگا دیا؟ ان کے شروع میں، تو ہو گیا کا ان. پھر اس کے کسرہ کو زبر سے تبدیل کیا تو ہو گیا کا ان. وقت تخفف فتلغى عن العمل. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کأن اس کو بھی مخفف کیا جاتا ہے، اس کے شد کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ ختم کیا جاتا ہے. لیکن جب اس کے شد کو ختم کیا جائے گا پھر یہ عمل نہیں کرے گا. جیسے کأن زید اسد، زید شیر کی طرح ہے. لیکن للاستدراک، لیکن یہ استدراک کے لیے آتا ہے، مطلب کہ جملے کے اندر موجود حکم کو یہ ختم کر دیتا ہے. جملے کے اندر ایک حکم ہوتا ہے نا، اس حکم کو یہ اپنے ماں باپ کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں. جیسے اس کی مثال دیکھیں، ما جا زید، زید نہیں آیا. اب اس جملے سے یہ لگ رہا تھا کہ زید جس کے ساتھ رہتے ہیں عمر وہ آیا ہوگا، تو اس نے کہا لیکن عمرا جا، وہ نہیں آیا ہوگا. تو لیکن نے کہا نہیں، عمر آیا ہے. بے شک یہ اکٹھے رہتے ہیں لیکن اس حکم میں یہ دونوں شامل نہیں ہیں. دوسری مثال، غاب زید، زید غائب ہے. جب یہ کہا تو سننے والے کو لگا کہ بکر زید کے ساتھ ہوتا تو وہ بھی غائب ہوگا. اس نے کہا نہیں، لیکن بکرا حاضر. وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى. یہاں سے اس کا محل وقوع بیان فرماتے ہیں کہ لیکن آتا کہاں پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ لیکن آتا ہے دو متغایر کلاموں کے درمیان. یعنی دو کلام ہوتے ہیں، ان دونوں کلاموں میں تغایر ہوتا ہے، آپس میں وہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان کیا آ جاتے ہیں؟ لیکن آ جاتا ہے، جیسا کہ ان دونوں مثالوں سے بالکل واضح ہے. وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، لیکن کے ساتھ وہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جائز ہے. جیسے قام زید وَلَكِنَّ عَمْرًا قَاعِدٌ. وَقَدْ تُخَفَّفُ، لیکن میں بھی تخفیف آ جاتی ہے. تخفیف کا کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر جو شد ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. فتلغا، اس وقت بھی اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ملغا، ختم ہو جاتا ہے. جیسے ذهب زید لیکن عمرو عندنا، کہ زید تو چلا گیا لیکن عمر ہمارے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. لیت للتمنی، لیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ تمنا کے لیے آتا ہے. جیسے لیت زیدن قائم، واجاز الفراء لیت زیدن قائما. فرماتے ہیں کہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیتا کے بعد اسم اور خبر دونوں کو منصوب پڑھا جائے تو یہ بھی جائز ہے. امام فرا لیتا کے بعد اسم اور خبر دونوں کو کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب. اور وہ کہتے ہیں کہ لیتا اتمنی کے معنی میں، اتمنا کے معنی میں. اور اتمنا فعل واحد متکلم ہے تو واحد متکلم کو مفعول چاہیے، تو آگے والے دونوں سے اس کے کیا بن جائیں گے؟ مفعول. لعل للترجی، لعل ترجی امید کے لیے آتا ہے. قول شاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ولست، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. وشذ الجر بها نحو لعل زید قائم، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ لعل کے بعد بسا اوقات جر بھی آ جاتا ہے لیکن وہ شاذ ہے. وہ کیا ہے؟ شاذ. لعل کے اندر اور لغات بھی ہیں، جیسے بعض کو اللہ پڑھتے ہیں، بعض کو انا پڑھتے ہیں، انا پڑھتے ہیں، لانا پڑھتے ہیں، لانا پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے اندر ٹوٹل 6 لغات ہیں. ایک لعل، ایک اللہ، ایک انا، انا، لانا اور لانا. اور امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اصل جو ہے وہ اللہ ہے، شروع میں لام کا اضافہ کیا گیا ہے. اور باقی جو لغات ہے وہ اس کی فروع ہے، وہ اصل نہیں ہے. اصل لغات ہے اللہ، شروع میں لام کا اضافہ ہو تو اللہ ہو گیا. باقی جو لغات ہے انا، انا، لانا، لانا، یہ اس کی برانچز ہیں، یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ اصل اوزان نہیں ہے اس کے. چلے کل کے سبق میں انشاءاللہ حروف عاطفہ کی بحث پڑھیں گے انشاءاللہ. جی طلباء کرام، یہاں تک کچھ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ.
جی